کشمیر کی بیٹیاں، مائیں اور بہنیں اب بھی کسی محمد بن قاسم کے انتظار میں ہیں، کسی محمود غزنوی کے انتظار میں ہیں. اور جب سے ارینا اسٹیڈیم امریکہ میں ملک پاکستان کا وزیر اعظم پہنچا ہے، اس وقت سے کشمیر کا معاملہ سرد خانے میں لگ چکا ہے. اور وہاں جو گیلری میں جو امریکی حکمرانوں سے ملاقات ہوئی وہ کشمیر کے لوگوں کے لیے زہر قاتل ہے. اور جو شخص ملک پاکستان کا حکمران ہونے کے باوجود کشمیر کے معاملوں کو سرد خانے میں ڈال دے اور اس کے لیے یہ الفاظ کہنے کہ اب جب تمہیں کشمیر کی بات تمہارے سامنے نہیں اور اسمبلی میں کوئی بات کرنے کو تیار بھی نہیں، قومی اسمبلی تو درکنار رہی، کوئی صوبائی اسمبلی کا ممبر بھی اب بھی کشمیر کی بات کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور آج کا یہ جم غفیر یہ بات حقیقت میں ثابت کر رہی ہے کہ ہم آج بھی کشمیر والوں کے ساتھ ہیں اور کل بھی کشمیر والوں کے ساتھ ہوں گے. اور انشاءاللہ یہ صرف میرے جذبات کی بات نہیں، وقت آنے والا ہے، میں رہوں یا نہ رہوں، دین حضور کا تخت پر آنے والا ہے اور دین حضور کا تخت پر آ رہا ہے. اور میں نے یہ بات کئی بار کہی ہے، یہ بات حقیقت ہے، میں جذبات کی راہوں میں بہ کر بات نہیں کر رہا. افغانستان پر حضور کے دین کا پرچم لہرا چکا ہے، پاکستان پر اسلام کا جھنڈا لہرانے والا ہے اور انشاءاللہ موتی نہیں پورے عالم کفر کی دھوتی کھلنے والی ہے اور حضور کا دین تخت پر آنے والا ہے. کشمیر بھی آزاد ہوگا اور برما بھی آزاد ہوگا. اور انشاءاللہ یہ بات حقیقت ہے کہ تحریک لبیک اپنے قائد کی قیادت میں بیت المقدس میں جمعہ ادا کرے گی. اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنا مال قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اور زندگی کے آخری سانسوں تک ہم کشمیر والوں کے ساتھ اور حضور کی امت کے ہر مظلوم کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور پوری امت کو حضور کی پوری امت کو غیر